السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں معروف تجزیہ کار، صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب۔ آج بہت اہم دن ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب لاہور میں ایک جلسہ عام سے ورچوئل خطاب کریں گے ویڈیو لنک کے ذریعے، جس میں وہ اعلان کریں گے کہ کیا وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی یا نہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی، ان کے بیٹے مونس الہی اور ان کے بھتیجے حسین الہی نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اور بھی لیڈروں نے ان سے ملاقات کی، اور پرویز الہی کا یہ بیان بھی آیا کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ عمران خان کی امانت تھی، ہم انہیں واپس کر رہے ہیں، انہیں واپس کر دی ہے۔ مونس الہی نے کہا کہ ہمارا کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا اتحاد پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ پرویز الہی کل اچانک اسلام آباد چلے گئے تھے، جس سے شکوک و شبہات نے جنم لیا تھا، لیکن انہوں نے وہاں پہ آصف زرداری سے ملاقات نہیں کی، بلکہ چودھری شجاعت سے جو ان کی ملاقات ہوئی اس کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے اختلافات ختم نہیں ہو سکے۔ چودھری شجاعت جو ہیں وہ نون لیگ کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ آج ہمارے ساتھی ہارون الرشید صاحب زمان پارک عمران خان صاحب سے مل کر آئے ہیں۔ بڑی خبر کوئی ان کے پاس ہے، لیکن پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جب آپ گئے تو پرویز الہی بھی ملے آپ سے، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تنویر الیاس بھی ملے۔ پرویز الہی سے کیا آپ کا وہ تھا؟ نہیں کوئی نہیں، وہ تو چونکہ اندر جا رہے تھے، میں اصل میں غلط وقت قبل از وقت چلا گیا۔ ٹھیک، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے میسیج انہوں نے بھیجا تھا جو میں نے دیکھا نہیں تھا، کہ ٹائم تبدیل کر دیا تھا، 3 بجے مجھے ملنا تھا تو پھر اس کو 4:15 بجے کر دیا تھا۔ وہ ظاہر ہے ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی بلایا ہوا، جو پہلا اجلاس تھا آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا، اور ظاہر ہے چودھری پرویز الہی کے ساتھ تو ان کی ملاقات بہت ہی اہم تھی جی۔ تو وہ کچھ قدر تاخیر سے پہنچے یا شاید اسی وقت پہنچے، تو بہرحال وہ ملے ایسی بس سرسری۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا خیریت ہے؟ میں نے کہا میں تو خیریت ہوں۔ اچھا، تو اس میں تو میں تو خیریت سے تو پہ زور تھا، تو انہوں نے کہا میں بھی خیریت سے۔ اچھا، تو وہ تو روٹھے سے رہتے ہیں اپنا، حالانکہ یہ جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم، وہ تو اول جلول قسم کے آدمی ہیں، وہ اپنا روٹھے ہوئے، وہ ہم سے روٹھے ہوئے تھے جرنلسٹوں سے، یعنی ہاں کہ بھائی تنقید کیوں کرتے ہیں ہم پہ، اور ان کے ارکان اسمبلی جو ہیں وہ ان سے روٹے ہوئے تھے، ہاں، وہ اور وہ بس انہیں ہٹا رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں انہیں؟ جی انہیں ہٹا رہے ہیں، لیکن ابھی فوری طور پر نہیں ہٹا رہے، فوری طور پر۔ اچھا، تو سنا وہ دن میں سوتے ہیں رات کو جاگتے ہیں، کابینہ کے اجلاس میں بہت پہلے بتا چکا ہوں، کابینہ کے اجلاس میں نہیں آتے۔ وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ کا بھی یہی حال ہے۔ اچھا، تو یہ جو آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، ان پہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ کام کاج کرنے ویسے ہارون صاحب ایسی نوکری ہمیں نہیں مل سکتی، یہ تو کوئی اچھی زندگی نہیں ہے، اچھی زندگی نہیں ہے۔ اچھی زندگی یہ ہے، دنیا میں جو سروے ہوئے ہیں کون لوگ خوش ہیں، تو بھاگ دوڑ کرنے والے اور قناعت پسند اور صحت مند لوگ ہوتے ہیں۔ جی، اچھا، خیر بہرحال وہ تو ہاتھ تو ملایا، انہوں نے روٹ کے منہ پر کر کے بیٹھ گئے اپنا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم۔ دوسرے لوگ مجھ سے بات کرتے رہے، تو بہرحال وہ تو مجھے پتا تھا کیا ہونے والا ہے، وہ تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، اور ارکان اسمبلی کہہ رہے تھے اور غالباً وہ سن بھی رہے تھے کہ بھئی آپ کی خبریں درست ہوتی ہیں کشمیر کے بارے میں۔ میں نے کہا ہم تو وہاں جو کشمیر میں لوگ ہیں انہی سے بات کرتے ہیں، اور ان کی سنا ہے کچھ تھوڑی سرزنش بھی ہوئی ہے، انہیں کہا گیا ہے کہ لوگوں کی شکایات دور کریں۔ ایک دفعہ نہیں، ان کی کئی دفعہ سرزنش ہو چکی ہے، وہ اسلام آباد میں پڑے رہتے ہیں، وہاں نہیں جاتے، جب کشمیر جاتے ہی نہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو پھر وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ۔ امیر آدمی ہیں، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ امیر کا لفظ ذرا کمتر ہے۔ اچھا، رئیس آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہارون صاحب آپ تو اتنے رش تھا، پرویز الہی بھی مل رہے تھے، تنویر الیاس بھی مل رہے تھے، آپ کو ٹائم مل گیا عمران خان صاحب سے ملنے کا؟ مجھے مل گیا تھا، مجھے تو کبھی زندگی بھر انتظار ہی نہیں کرنا پڑا ان سے ملاقات کے لیے۔ آج پہلا دن تھا کہ مغالطے کی وجہ سے پہلے، اور پھر اس وجہ سے کہ وہ آزاد کشمیر پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہو رہا تھا اس میں آبویسلی بڑی بحث جو ہے تیز و تند ہو رہی ہوگی، اور دونوں طرف سے دلائل دیے جا رہے ہوں گے، مجھے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، لیکن میں انتظار سے بور نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، میرے لیے انتظار کوئی جب آپ وہاں گئے، میں کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں۔ جب آپ وہاں گئے تو ہو کیا رہا تھا؟ تو کھا پی رہے تھے لوگ؟ نہیں، کھانا پینا کہاں، وہ اپنا کھانے پینے کا نہیں، خان صاحب زیادہ فکر نہیں کرتے، چائے وائے لوگوں کو مل رہی، آپ کو پلائی چائے بسکٹ کھلائے؟ میں ان سے پوچھتا نہیں ہوں بھائی، میں باورچی سے کہتا ہوں کہ بھائی مجھے کافی دو اور شہد لاؤ اور دودھ لاؤ۔ اچھا، تو مجھے خان صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو ملازموں کو پتا ہے۔
تو جب مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے ان سے کہا کافی لاؤ اور وہ لاؤ، اچھا، اور بہت ہی اعلیٰ قسم کی کافی اتنی مصروفیات کے باوجود وہ آپ سے مل رہی ہے، آپ سے ملاقات ہو گئی؟ نہیں مل کے لیے میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر میں نے ان سے کہا مجھے اب اجازت ہے، مہربانی کریں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اپنا کام کرنا ہے۔ ویسے مجھے پتہ ہے آپ کے پاس خبر بڑی ہے، لیکن پہلے آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کا اوور آل آپ نے کیا اسیس کیا؟ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نااہل قرار دے دیا جائے۔ یہ بتا دوں کہ مجھے انہوں نے وہ میٹنگ سے نکلے تو کمرے میں گئے، دوسرے میں مجھے حیرت ہوئی کمرے میں کیوں گیا، واپس آئے کہنے ذرا تکلیف ہے، میں نے کہا کیا ہے، ڈائریا ہو گیا، ذرا تکلیف ہے، بخار ہے، ڈائریا ہے، اچھا، میں نے کہا دوائی کھائی ہے، پھر تو بڑے مزمحل ہوں گے۔ نہیں، یہی عجیب بات ہے۔ کیا؟ حالانکہ خان صاحب کا، میں ایمانداری سے آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ اتنی کوفت گولی لگنے سے نہیں ہوگی کہ جتنی ان کو پیٹ خراب ہونے سے ہوتی ہے، یہ مستقل ان کا پرابلم ہے، اس لیے کہ وہ نہایت رغبت سے 3 وقت کھانا کھانے والے آدمی ہیں، خاص طور پہ صبح اور رات کا کھانا، ایتھلیٹ ہے نا، تو تو وہ جب پیٹ خراب ہو تو بڑے بیزار ہوتے ہیں، مگر آج بالکل نہیں تھے، آج کل ان کا morale اتنا ہائی ہے، بخار بھی ڈرے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ ریسٹ ہو جائیں گے، اور دوائی نہیں کھائی، میں نے کہا دوائی کیوں نہیں کھائی؟ اچھا، کہنے لگے وہ اپنا پیناڈول کھائیے، میں نے کہا یہ کیا بات ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کو فون کیجئے، یہ لیڈر حضرات تو جھجک رہے تھے جب وہاں موجود تھے، بعد میں ڈاکٹر فیصل کو فون کیا، ڈاکٹر فیصل صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ظاہر ہے، جی جی، تو انہوں نے کہا نہیں آپ اینٹی بایوٹک نہیں لیں گے، آپ ORS لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ذرا انہوں نے آواز سے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ ٹھیک ہے، تو ORS لیتے رہے، میں آ کے خود دیکھوں گا تو پھر اس کے بعد جائزہ لوں گا۔ لوگ کہہ رہے ہیں انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا ان سے، ڈاؤن نہیں نظر آئے آپ کو؟ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، بلکہ مار ہی ڈالا، اس آدمی نے تو کہا میں نے مار ڈالا ہے۔ اچھا، ہاں کہا، اگر میں اس سے پریشان نہیں ہوا تو ڈسکوالیفیکیشن سے کیوں پریشان ہوگا؟ جو کرنا ہے کریں۔ مورائل ڈاؤن نہیں تھا ان کا؟ انہوں نے آواز بھی اونچی نہیں کی، انہوں نے بالکل اس طرح، وہ مشہور جو فلم ہے مولا جٹ میں جس میں وہ آہستہ بولتا ہے نا مصطفیٰ قریشی، انہوں نے اس لہجے میں کہا کرو جو کرنا، سونیا چھوڑے جو کرنا ہے نہ کریں۔ پھر یہ ہے کہ پیغامات بھی کچھ مجھے پتہ چلا وہاں ارد گرد کے لوگوں سے ملے ہیں، جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ بڑے دکھی ہیں، کس بات؟ اور وہ میسیجز بھیج رہے ہیں کہ مجھ پہ مہربانی کریں اور مجھ پہ تنقید نہ کریں، اور کچھ لوگ خیر خواہ بن کے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ چونکہ بڑے اثر انداز ہوں گے نئے چیف آف آرمی اسٹاف پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ، اور ان کے بہت اہم جگہوں پہ لوگ ہیں، تو ان کے خلاف آپ تنقید کریں گے تو نقصان ہوگا، تو لیکن مجھے تو نہیں ایسا لگا ان کے لب و لہجے سے جب وہ اس کی تیاری کر رہے تھے، اپنا تقریر کی تیاری کر رہے تھے نا، تو جیسے ابھی شاہ محمود صاحب بتا رہے تھے، شاہ محمود صاحب بھی مشورہ دے رہے تھے انہیں، فواد صاحب بھی دے رہے تھے، اور وہ بیگم گورنر کیا ان کا نام، عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ، مجھے تعجب ہوا کہ انہوں نے بہت اچھے چند معقول گفتگو کی، وہ سنا بڑی سمجھدار خاتون ہے، وہ مجھے آج اندازہ ہوا۔ ہارون صاحب چلیں بتا ہی دیں کہ خبر کیا ہے، سمیاں ٹوٹ رہی ہیں بھائی، جمعے کو ٹوٹ جائیں گے، جمعے کو ختم، بریکنگ نیوز، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، یعنی یہ خبر ابھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ عمران خان نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ جمعے کو پنجاب اور KP کی اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ اب وہ ہفتہ اتوار کو چھٹی ہوگی تو پیر کو یہ آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے گا، لیکن نو کانفیڈنس موو آئے گی، یہ جو اب پیر کو ہوگا، جی پیر کو معاملہ ختم، الیکشن کی تیاری شروع، جی، اور اگر یہ عدم اعتماد آ گئی تو نہیں، عدم اعتماد تو آئے گی، تو پھر وہ کیسے، وہ مطمئن تھے کہ ان کے پاس نمبر پورے ہیں۔ اچھا، یعنی عدم اعتماد فیس کر لیں گے۔ اچھا، اس پہ بحث ہوتی رہی کچھ دیر کہ بھائی جلدی ہو یا دیر سے ہو، تو سبھی نے کہا کہ جلدی ہو، ایک آدمی نے کہا کہ تھوڑا سا ذرا چند دن میں 2-4 دن کا۔ اچھا، یہ نہیں تھا جیسے کہ پہلے کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی کا مشورہ ہے کہ فروری کے آخر تک لے جائیں، وہ بات نہیں ہوئی؟ نہیں، اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، وہ تو جس طرح چل کے آئے اور جو ان کی باڈی لینگویج تھی، وہ تو تیار ہو کے آئے تھے کہ بھائی جو انہوں نے کہا ہے وہ انہوں نے اعلان بھی کر دیا، لپیٹ دو ستارہ۔ تو وہ اس دوران انہوں نے جا کے ٹویٹ بھی کیا، جو عمران خان کو سنایا گیا وہ ہنس رہے تھے ٹویٹ سن کے۔ اچھا، دیکھیں جی ناظرین، ہارون صاحب نے بریکنگ نیوز دی ہے کہ عمران خان صاحب نے حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ آج وہ KP اور پنجاب کی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں گے، اور اگر تحریک عدم اعتماد آئی بھی تو اس کو فیس کرنے کے بعد اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا۔ تو اب قوم جو ہے ایک نئے فیز میں داخل ہونے والی ہے
युद्ध शुरू हो गया भाई, युद्ध शुरू हो गया. میں جب ان کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے. اس نے کہا ارجن گیا مہاراج کرشن کے پاس جی، اور یہ تو 2-3 ہزار سال کی تاریخ میں چیزیں بہت خلط ملط ہو گئی ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ کرشن، مہاراج کرشن کوئی بہت بڑے آدمی تھے. ظاہر ہے کہ وہ ان کی تعلیمات، وہ تو بعد میں تو مسخ ہو جاتی ہیں تعلیمات اور کچھ سے کچھ بنا لی جاتی ہیں، جیسے مہاتما بدھ کی بنا لی گئی، ہر پیغمبر کی تعلیمات مسخ ہیں. تو کسی کا نام ہزاروں برس زندہ رہتا ہے تو اس کی وجوہات ہوتی. تو ارجن نے کہا کہ میں ان سے، اپنے مخالفین سے کیسے لڑ سکتا ہوں؟ مہابھارت، رشتہ دار ہیں سارے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے اقربا ہیں، میری زندگی ان کے ساتھ گزری ہے. انہوں نے کہا، مہاراج کرشن نے پوچھا کیا تم سچ پر ہو؟ اس نے کہا ہاں میں سچ پہ ہوں. انہوں نے کہا ارجن، سچائی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا. تو مجھے کوئی وہاں تذبذب نظر نہیں آئی، یعنی وہ تو خیر لوگ تھے، سیاسی لیڈروں سے ان کا کیا موازنہ، لیکن مجھے کسی قسم کی کوئی جھجک، کوئی تذبذب، کوئی تامل، کوئی ہچکچاہٹ نظر نہیں آئی. ایشوز پہ کلیئر، صرف اسمبلیاں نہیں، تحلیل. باقی چیزوں کے بارے میں بھی انہیں کلیئرٹی تھی کہ انہیں ایک بھرپور عوامی تحریک چلانی ہے. اچھا ہارون صاحب، لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو پھر نگران وزیر اعلیٰ جو بنتا ہے لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس کے مشورے سے بنتا ہے، ان میں اتفاق ہوگا نہیں. الیکشن کمیشن مقرر کرے گا اور الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ تحریک انصاف کو کوئی خاص اعتماد نہیں ہے. اس قوم کو ماتم کرنا چاہیے اگر یہی چیف الیکشن کمیشنر باقی رہتا ہے. ایک آدمی جو اعلانیہ فریق ہے، جس نے 8 فیصلے دیے پی ٹی آئی کے خلاف اور 8 عدالتوں نے مسترد کیے، اسے اپنے گھر جانا چاہیے. کہ کیا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ؟ بھلے ایک تماشا ہے، ارشد شریف کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، قتل کیا کر دیا، مطلب یہ قتل کا لفظ تو اس کے لیے موضوع ہی نہیں ہے. وہ آدمی جو ایک پرچم کی طرح لہراتا رہا 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا، یہ جو، اور 6 ہفتے قوم چیختی رہی تو سپریم کورٹ عدالت نے اس کا نوٹس لیا. یہ ہمارا عدالتی نظام ہے، اور وہ ابھی تک اعظم سواتی کو گھسیٹتے پھر رہے. میرا خیال ہے خان صاحب اس پہ بات کریں گے. وہ بار بار اس پہ قلق کا اظہار کر رہے تھے، ارشد شریف کے معاملے پہ بھی، اعظم سواتی کے معاملے پہ بھی. 1.5 مہینہ ہو گیا ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے. تو وہ اپنا جو ہے پھر وہ یہ ذکر میں ہوا اس بات کا کہ بھائی وہ کوئی ہزاروں تحفے ہیں جو بیرون ملک سے آئے ہیں، اور پچھلے 50-60 سال 70 سال میں، خاص طور پہ ضیاء الحق کے دور کے بعد تو بہت تحائف آنے لگے، اور مشرف کے دور میں بہت ہی زیادہ ہے. تو وہ اس میں ایک گھڑی ہی کا ذکر ہے. تو ہی سیڈ دس از ویری کلیئر. وہ گھڑی کا ذکر اس لیے ہے، ہر اینکر کو یہ فکر اس لیے اس گھڑی کی پڑی ہوئی ہے کہ جو ایک پاپولر لیڈر کو گولیاں لگی ہیں، انہوں نے ویسے لفظ پاپولر لیڈر استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی ہیں، اس کا ذکر زیادہ نہ ہونے پائے. یہ اٹ واز پلانڈ اینڈ اٹ واز پلانڈ بائی حکومت نے میڈیا کو بڑے ٹیکٹفلی استعمال کیا ہے کہ سارا رخ وہ ادھر جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے شاطر توشہ خانہ کی طرف موڑ دیا. نہ ارشد شریف کا ذکر ہے، نہ اعظم سواتی کا ذکر ہے، نہ قاتلانہ حملے کا ذکر ہے. یعنی ایک وزیر موسٹ پاپولر لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا ذکر کم ہے. آپ نکال کے دیکھ پس منظر میں چلا گیا. گھڑی کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہے، چونکہ اس پہ خانہ کعبہ کی تصویر ہے. اگر میرے گھر میں خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے تو میں اپنا مکان بیچ ہی نہیں سکتا. نہیں، کیلنڈر بکتے ہیں نہیں، وہ تو اس کی تقدیس تو اپنی جگہ باقی رہتی ہے جی، اس کی محبت تو اپنی جگہ باقی رہتی ہے، اور اس کا کیا تعلق ہے؟ وہ قیمت تو گھڑی کی تصویر کی تھوڑی قیمت لگائی جائے. تصویر کی تو خانہ کعبہ کی تصویر کی کیا قیمت ہے؟ کچھ بھی نہیں. اس کی چھپائی کی اور کاغذ کی قیمت ہوتی ہے، ترسیل کی قیمت ہوتی ہے. ایک بریک پہ چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر اپنی بات کو جاری رکھیں. ہارون صاحب بتا رہے تھے کہ آج عمران خان اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر دیں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بعد حکومت کی حکمت عملی کیا ہوگی. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو نئی مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری شروع ہو گئی ہے، اس کا پروسیس کا آغاز ہو گیا ہے، وہ مارچ کے آخر تک ختم ہوگی. تو پھر 6 مہینے حلقہ بندیوں میں لگیں گے، پھر الیکشن ہوں گے. ایک قومی مفادات کونسل، مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ہے کہ جو نئے الیکشن ہیں وہ نئی حلقہ بندیوں کے بغیر نہیں ہو سکتے. تو اس بہانے حکومت جو ہے شاید
جو آئینی مدت ہے 3 ماہ کی، اس کے بجائے اس معاملے کو 1 سال تک آگے گھسیٹ لے، تو ہارون صاحب کس طرح عمران خان حکومت کو مجبور کر سکتے ہیں یا پریشر مینٹین کر سکتے ہیں کہ وہ حکومت جو ہے وہ ان کے خلاف انتقامی کاروائیاں نہ کرے اور بر وقت الیکشن کروا دے؟ دیکھیے، اگر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ بڑی سادہ سی بات ہے. جب یہ کہا جا رہا تھا کہ 350 سال سے روس ایکسپینڈ کر رہا ہے اور وہ ایکسپینڈ کرتا چلا جائے گا، اور امریکی اور یورپی رائے یہ کہہ رہی تھی کوئی 70% سے زیادہ لوگ کہ روس تو جو ہے اس کی سوویت یونین میں توسیع ہوتی چلی جائے گی، تو ایک دن پولینڈ میں ہنگامہ ہو گیا. جی. پھر ایک دن انہیں افغانستان پہ حملہ کر دیا. جی. اور اس وقت بھی پاکستان میں دانشوروں کی اکثریت جو ہے، ہم لوگ کہتے تھے کہ انہیں شکست ہو سکتی ہے، وہ ہمارا مذاق اڑاتے، تمسخر اڑاتے. مذاق کیا مطلب ہے؟ تمسخر اڑاتے تھے. اگر تو لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو سب آہنی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں، مشرقی اور مغربی جرمنی کی دیوار گر جاتی ہے. اگر امید، سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ امید برقرار رہے. مجھ سے انہوں نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں خان صاحب، میں نے کہا اگر امید برقرار رکھیں گے اور عزم قائم رہے گا تو یہ کوئی چیز آپ کے سامنے رکاوٹ نہیں. سب سے بڑا فیکٹر تو آپ کے حق میں آپ کے ووٹ زیادہ ہیں، وہ زیادہ منجھے ہوئے لوگ ہیں، اور جو دولت مند طبقات ہوتے ہیں، مالدار طبقات ہوتے ہیں، وہ آسانی سے سرنڈر نہیں کیا کرتے. وہ مجھ سے منصوبے ایک بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بار بار $50 کروڑ والا، 50 کروڑ ڈالر دیے جنرل باجوہ کو، اس نے نواز شریف نے چلا گیا. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کبھی. وہ ایک اور خبر تھی، اس کی نوعیت ہی بالکل الگ تھی. وہ میں نے نہیں کہا کہ نواز شریف نے یہ لوگ جھوٹے بیان دوسروں کے، وہ تو مجھ سے منسوب تو ہر روز 2-3 میں دیکھتا ہوں کہ بیانات جو ہیں وہ آپ کے نام سے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بہت سے بنائے رکھے ہیں، جو مرضی کرے. بس یہ معاشرے کی ساخت ایسی ہو گئی ہے، اس میں قانون نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں، نہ اس میں کوئی پولیس ہے، نہ اس میں کوئی عدالت ہے، نہ اس میں کوئی سائبر کرائم کے ادارے میں گیا تھا. وہ اتنا سا ادارہ ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، ذمہ دار، کام زیادہ ہے، سٹاف کم ہے، اور وہ ظاہر ہے حکومت جو کچھ انہیں کہتی ہے کہ بھئی ان کیسوں کو ظاہر ہے انہیں ترجیح دینا پڑتی ہے. ہارون صاحب تھوڑا سا موضوع سے ہٹتے ہیں کہ چودھری خاندان میں شجاعت اور پرویز الہی کے بیچ میں کچھ نہیں ہو سکا، پولیٹیکل پیچ اپ کچھ ہو سکتا ہی نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا. صرف کاروبار مشترک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ چودھری شجاعت ایک دانا آدمی ہیں تو وہ یہ نہیں چاہیں گے کاروبار. ان کی ہمیشہ مشاہد صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ایک دفعہ کہیں ملاقات ہو گئی چودھری شجاعت کی اور نواز شریف کی، اور یہ ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تو ان کے سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو وہ چودھری شجاعت کا میلان اس طرف ہے اور ان کا نہیں ہے. دیکھیے، میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ انہوں نے کہا، چودھری پرویز الہی نے مجھے بتایا کہ نواز شریف نے کہا اپنے لوگوں سے ان کو ذرا چیف منسٹری چکھا دیں. کل میری ایک بہت اہم ایسے ذریعے سے ملاقات ہوئی جو بہت قریب ہے نواز شریف کے، تو نواز شریف بھی یہی کہہ رہے تھے کہ چودھری پرویز الہی ہم سے معاہدہ تو کر لیں گے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا. مطلب دونوں طرف بدگمانی تھی. منطق معاہدے کی کل بھی میں نے اب سرچ کیا، جب تک منطقی بنیاد نہ ہو. چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ ایک بوڑھا آدمی بھی بعض اوقات جو ہے نا نوجوانوں کی طرح یہ کہنا چاہیے کہ کم سن کی طرح خواب دیکھنے لگتا ہے کہ وہ تلخیاں ختم ہو جائیں، وہ دوبارہ وہ سنہری زمانہ لوٹ آئے. گزرا ہوا وقت کبھی لوٹ کر آیا ہے؟ نہیں آتا. گزرا ہوا ایک لمحہ بھی کبھی لوٹ کر نہیں آتا. ہاں جی، وہ عدم ہی کہہ سکتے ہیں کہ جا میں قدے سے میری جوانی اٹھا کے لا. وہ تو خواہش ہے نا. ویسے ہارون صاحب اب بہت سے لوگوں نے تڑیاں لگا رہے ہیں کہ اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو نااہل ہو جاؤ گے. بہت سے لوگ کیا، وہ ایک ہی ہے چڑیا والا، وہ تو اس طرح دھمکی دے رہا ہے جیسے وہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے اور حملہ کر دے گا. نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دعوے سے کہتا ہوں اس کو گرفتار کا، اس کو نااہل کر دیا جائے گا 30 دن کے اندر اندر، گرفتار کر لیا جائے گا، یہ کر دے. وہ مذاق ہے، گرفتار کر لیا جائے گا. اتھارٹی سے بات کر رہے ہیں، کوئی انہیں پتہ چلا ہوگا نا کہیں سے. وہ پتہ، وہ خود ساختہ ترجمان ہے بھائی، وہ بڑا کہیں آدمی، وہ دکاندار ہے، اخبار نویس نہیں ہے. وہ پہلے بھی دکاندار تھا، دکانداری کرتا رہا ہے نا. ٹھیک ہے نا، ایک نہیں کئی قسم کی دکانیں. عمران خان گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوا؟ عمران خان کو گھبراہٹ چھو کے بھی نہیں گزری. یعنی آپ کو بتایا طبیعت اس کی خراب تھی، بخار اسے ہو رہا تھا، اسٹامک خراب تھا، اس کے باوجود ان میں سب جو صحت، باقی تو صحت مند لوگ تھے سارے، ٹھیک ہے، اور شام کا وقت تھا، کوئی تھکے ہوئے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ کلیئرٹی بھی اس میں تھی، سب سے زیادہ کانفیڈنس بھی اسی میں تھا. تو ہارون صاحب ان کا نئے آرمی چیف کے بارے میں کیا خیال؟
وہ یہ کہ کوئی نہ وہ ان سے کوئی بدگمانی رکھتے ہیں نہ کوئی حسن ظن رکھتے ہیں. وہ ایک سادہ بات انہوں نے کہی کہ یہ وقت بتائے گا، مگر یہ انہوں نے کہا کہ روایت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ کوئی ڈیڈ ویٹ نہیں اٹھاتا، کوئی نیا آدمی پرانے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، بیگیج نہیں لے کے نہیں لاتا. یہ تو ایک اصولی بات کہی. پھر انہوں نے کہا کہ یہ وقت بتا دے گا کیا ہے. لوگ ہمارے ساتھ ہیں. پھر سرویز کا ذکر ہونے لگا. اپنے اکرم حبیب صاحب کے بھی سروے کے لوگوں نے ذکر کیا کہ بھائی وہ انہوں نے بھی سروے کیے ہیں، کہاں کہاں کے کیے ہیں، کیا نتائج ہیں. مجھ سے بھی پوچھا. میں نے جتنے سروے جو مجھے یاد تھے، کوئی شاہ محمود صاحب کو یاد تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ سروے ہوئے ہیں. تو اس میں بلکہ سارے اعداد و شمار تو ظاہر ہے کسی کو یاد نہیں ہوتے. لوگ یہ بھول گئے کہ 79% لوگوں نے کہا تھا شہباز شریف ملک نہیں چلا سکتا. ہاں، ان کی ریٹنگ بڑی لو ہے. نواز لو. شریف کی پھر بھی بہتر ہے. اور جی نواز شریف کی بھی کتنی ہے؟ 30 کے قریب ہے نا. ان کی 50 ہے، عمران کی. تو عمران کی 52 تک جاتی ہے. اور بعض جگہ پہ کہیں فرق 3-4% کا ہے، کہیں 20% کا ہے، کہیں 30% کا ہے. جی ٹھیک ہے. وہ تو ضمنی الیکشن میں واضح ہو گیا نا. 3/4 سیٹیں جیتی نا. لوگ تو کہتے ہیں اکثریت ہی نہیں لے سکتے. اور ان کو بتا دیا جائے گا، وہ چڑیا والا کہتا ہے ان کو بتا دیا جائے گا کہ اپنی حدود میں رہیں. اور ان کو بلکہ ایک اور بات بھی بتائی جائے گی کہ آپ کی کیا مجال ہے کہ آپ رکاوٹ ڈالیں، ہم نجم سیٹھی کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنائیں گے. ہاں جی، یعنی حکم نجم سیٹھی صاحب کا چلے گا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. اشرافیہ کے نمائندے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ معیشت کیا وقت اس ملک پہ آ گیا ہے کہ کوئی آدمی اٹھتا ہے اور دعوے کرتا ہے کہ جو ملک کا موسٹ پاپولر لیڈر ہے اس کو گرفتار کر اس کو نااہل کر دیا جائے گا. اس کو اور کون نااہل کرے گا جی؟ یہ نہیں جتنے الیکشن کمیشن نے جتنے نیشنل الیکشن کمیشن نے جتنے فیصلے کیے عدالتوں نے اٹھا کے پھینک نہیں دیے. کیا عدالت نے قرار نہیں دیا کہ یہ عدالت نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے یہ قرار نہیں دیا. پھر سپریم کورٹ میں کیسے اسلام یہ لاہور ہائی کورٹ تو پہلے ہی اس کو اپنا جو ہے وہ کر چکی، ڈسمس کر چکی ہے. کیا اس کو یعنی انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا. کوئی مذاق ہے؟ آپ ملک کے سب سے پاپولر لیڈر کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے، پھر گرفتار کر لیں گے، بلکہ جا کے پوچھیں گے کہ جناب آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. کوئی مذاق ہے یار؟ لوگ دم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یار، کمال ہے. لیکن پہلے بھی وہ پیشن گوئیاں کرتے رہے کہ ان کی حکومت چلی جائے گی، اور وہ چلی گئی. انہوں نے کہا میجارٹی لے گے ضمنی الیکشن میں ہی سیٹ میجارٹی ہوگی نون لیگ کی اور آسانی سے. ہاں، وہ نہیں ہو سکی. تو ہارون صاحب، یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سینیٹر تھے پیپلز پارٹی کے، پہلے تو وہ سینٹ سے مستعفی ہو گئے، پیپلز پارٹی سے اختلاف ہوا ان کا، پارٹی نے کہا آپ سینٹ کی سیٹ چھوڑ دیں. اب انہوں نے پیپلز پارٹی ہی چھوڑ دی ہے. اور کل وہ ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بڑے انکشافات کیے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم وہ کام بھی اون کر رہے ہیں، یعنی ہماری حکومت جو کہ جس سے ہمارا تعلق نہیں. اور ان کا سارا جو لب لباب تھا ان کی گفتگو کا وہ یہ تھا کہ جو رجیم چینج ہوئی اس میں ریاستی اداروں کا بھی عمل دخل تھا. وہ تو خود مسلم لیگ کے لیڈر مانتے ہیں. دیکھیے مفتاح نے، اور ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کوئی زیادہ جرأت کا مظاہرہ نہیں کریں گے. مفتاح اسماعیل نے اور انہوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے. اس کی داد دینی چاہیے. یہ جو اپنی پارٹیوں سے اختلاف کیا ہے، ان سے پوچھا نا کہ آپ کا پیپلز پارٹی میں کیا مقام ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہی جو مفتاح اسماعیل کا مسلم لیگ میں ہے. اچھا ہارون صاحب، آپ کی عمران خان سے بات ہوئی. عمران خان عموماً تقریروں میں معیشت کا بھی ذکر کرتے رہتے ہیں. آپ کو ان کی کون سی بات ایسی لگی جو بڑی آپ کو؟ نہیں، بالکل وہی واضح نکات. یہ کہ لوگ مایوس ہو گئے، 40% ملک سے باہر جا رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا. جانا چاہتے ہیں 40% جانا چاہتے ہیں. 7.5 لاکھ چلے گئے. جی، اس میں اختلاف رہا اس بات پر تھا کہ 1 لاکھ ایکسپرٹ ہیں، یہ ڈاکٹر اور انجینئر ہیں، یہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں. انہوں نے کہا چلو یہ تو ڈیٹا ہے، تقریباً 1 لاکھ یہ دیکھ لیں گے. میں نے یہی کہا 1 لاکھ ہے. پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں تو کوئی ڈالر نہیں آ رہے تھے امریکہ سے، اس کے باوجود شہر ترقی جو 6% کے قریب پہنچ گئی تھی. انہیں ایگزیکٹ فگر بھی بتائے. کورونا بھی تھا، ڈیم بھی شروع کیے. اچھا، ہیلتھ کارڈ وغیرہ کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، لیکن بہرحال اس طرف اشارہ کیا. تو معیشت سنبھل رہی تھی اور ان کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ بھائی اس وقت یہ کام نہ کریں، حالات عالمی حالات خراب ہیں. صاحب تل گئے.
ابھی خبر یہ ہے کہ 150 ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں، 20 لاکھ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور جو براہ راست سرمایہ کاری باہر سے آتی تھی وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ پہلے 88 کروڑ ڈالر تھی پچھلے سال کے پہلے 5 ماہ میں، یعنی جولائی سے نومبر تک میں، اس سال جو ہے 43 کروڑ ڈالر ہے، یعنی ہر چیز جو ہے نیچے جا رہی ہے۔ کوہ نور وہ فیض صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم تو مجبور وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں، ہم تو مجبور وفا، وطن سے مخاطب ہو کر، ہم تو مجبور وفا ہیں مگر ہے جانے جہاں، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلنار کریں۔ یہ میاں منشار، نواز شریف اور آصف علی زرداری اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہاں جی، یہ ٹیکس نہ دینے والے تاجر اور یہ ٹیکس نہ دینے والے بڑے بڑے جاگیردار، جب تک یہ ساری قوم گلیوں میں بھیک مانگتی ہوئی نکلنا نہیں آئے گی۔ پچھلے 2 سال کے اندر بھیک مانگنے والوں کی تعداد میں کم از کم 7-8 گنا اضافہ ہوا ہے۔ بہت لوگ اچھے، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے میں ہوا تھا کہ اچھے بھلے خاندان تباہ ہو گئے تھے، اخلاقیات ختم ہو گئی تھی، اس کے لیے فیض صاحب نے بڑے عریاں لفظ استعمال کیا، حالانکہ وہ عریاں لفظ ملفوف انداز میں بات کرتے تھے، نہایت شائستہ آدمی تھے۔ بات یہ ہے کہ جب تک پوری قوم روتی ہوئی گلیوں میں نہیں نکل آئے گی، یا مطلب یہ وہ وقت نہیں آئے گا کہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور وہ اس کی طرح نائجیریا کی طرح عمرا کے گھروں پہ حملے کرنے لگیں، اس وقت تک انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ سارے عمرا اکٹھے ہو گئے، دولت مند اکٹھے ہو گئے کہ غریب آدمی میں جو راز خون ہے وہ چوس لیا جائے۔ اس کو اب 15 روپے کی چپاتی، یار میں یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، 10-15 سال پہلے کا قصہ ہے، 15 سال نہیں ہوں گے، 16 سال ہوئے، 20 سال ہوئیں گے۔ میرے بھائی مجھے چھوڑنے کے لیے گئے، میرے خالد بھائی کا انتقال ہو گیا، یاسین صاحب بڑے ڈیسنٹ آدمی تھے، بہت ہی معتبر آدمی تھے، تو وہ مجھے چھوڑنے کے لیے گئے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ وہ فلائنگ کوچ کے جس کو کہتے تھے، بس ہی ہوتی تھی مگر وہ ذرا اچھی قسم کی بس ہوتی تھی چھوڑنے، میں نے کہا ذرا لکشمی چوک میں روکے، میں کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ تو ایک رئیس آدمی تھے، رئیسانہ زندگی بسر کی تھی انہوں نے ساری عمر، تو وہاں لکشمی چوک میں روکا اور ایک چپاتی منگوائی اور چنے منگوائے اور کھائے، تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا پیسے دینے کے لیے۔ اب بڑے بھائی تھے تو اکرام میں تو خاموش رہا۔ انہوں نے کہا کتنے پیسے؟ اس نے کہا 7 روپے۔ انہوں نے کہا 60 روپے؟ میں نے کہا 7 روپے، 7 روپیز۔ انہیں بہت دیر تک اس کا یقین نہیں آیا، کیونکہ وہ تو کبھی کبھی بازار جاتے تھے تو کسی اچھے ریسٹوران میں کھانا کھاتے تھے، وہ لندن میں رہتے تھے، کم ہی آتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے۔ بات یہ ہے 2 روپے، جب میں لاہور آیا تھا 69 میں، 2 آنے کی چپاتی تھی، 1 روپے کی 8 روٹیاں ہوتی تھی۔ آج روٹی کی قیمت ہوگی 15 روپے، 20 بھی ہے، 20 بھی ہے۔ دیکھیں میں 20 بھی ہے، ڈھابے پہ کبھی ناشتہ کروں تو 100 روپے سے کم ایک پراٹھا اور چائے، اور دال روٹی کھاؤں تو 150 روپے ہے۔ وہ جی اب تو چائے کے ساتھ لوگ روٹی کھا رہے ہیں۔ بعض میں نے مزدور ایسے دیکھے جو صرف چائے پیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف اور مریم نواز، یہ جن کے پاس 10-10 لاکھ روپے کا، وہی کہتے 5-6 لاکھ روپے کے جوتا پہنا ہوا بلاول نے، 5-6 لاکھ روپے کے جوتے سے آدمی اڑنے لگتا ہے۔ نہیں، وہ ایک شان و شوکت ہے، نہیں شان کیا، کس ہم دوسروں سے برتر ہیں، کیا شان و کہ شوکت؟ تمہارے پاس بھی وہ جوتا، میرے پاس بھی، تو میں امیر کیسا ہوا پھر؟ میں تو بڑا امیر آدمی ہوں نا، تو مہنگا جوتا پہنوں گا۔ یہ جو میں نے یاسین صاحب کا ذکر کیا نا، ان کا ایک دوست تھا جوانی کا، ان کا قصہ ہے 60 سال پہلے کا، وہ کہنے لگا میں نے 2 گھوڑا بوس کی پہن رکھی ہے۔ اس زمانے میں تو ایک غریب آدمی کے لیے سب سے وہ تو کلاس ہے۔ وہ جو زچ ہو گئے تو کہنے لگے کاش اللہ تمہیں ایک گھوڑے جتنی عقل بھی دے دیتا، بھائی یہ جو چورپن کر رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دانائی اور عقل بھی عطا کرے۔ پیسہ تو سارا لے گئے زرداری خاندان ملک سے باہر اور شریف خاندان۔ ہارون صاحب وہ تو کہتے ہیں کچھ عدالت میں ثابت ہی نہیں ہوا۔ عدالت میں تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ 39 ترامیم، عدالت میں تو میں یہ ثابت بھی نہیں کر سکتا کہ میں ہارون رشید ہوں۔ نہیں یہ تو آپ نہیں، کیسے؟ مطلب کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ نہیں یہ اس کا ہم شکل ہے، یہی نہیں۔ 39 ترامیم کر دی نیب کے قانون میں، اب کہتے ہیں کہ ہم پہ تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا۔ ترامیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بیرون ملک سے آنے والی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ تو فقہا بات کہتے تھے کسی زمانے میں کہ سمندری سفر کرنے والے کی شہادت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے واقعاتی شہادت، یعنی اس نے سمندر میں یہ ہوا اس لیے کہ اس میں طوفان ہوتا ہے،
یہ پہلی دفعہ دیکھا بیرون ملک سے 50 کروڑ روپے تک یہ نہیں ہو سکتا. تو عدالتیں جو ہے وہ سبھی کو, اچھا وہ بھی ذکر کر رہے تھے وہ 16 ارب روپے کا بھی عمران خان صاحب کو, وہ 16 ارب روپے جو ہیں وہ جس دن فرد جرم عائد ہونی تھی تو ان کو اپنا اگلا دن وزیر اعظم بنا دیا, شہباز شریف کے جو کیس تھے. تو ہارون صاحب ایک اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے معیشت میں کہ ریکوڈک کا معاہدہ ہو گیا, جو ایک چاغی میں بلوچستان میں سیندک کے قریب ایک بڑے ذخائر ہیں, دنیا کے چند بڑے ذخائر میں ہیں تانبے اور سونے کے, ریکوڈک. اس میں ہمیں تقریباً 6 ارب ڈالر کا جرمانہ ہو گیا تھا. ہم پہلے شرائط وہ تو پی ٹی آئی کا کارنامہ ہے کہ بھائی وہ 6 ارب ڈالر کا, بھائی نہیں وہ 9 ارب ڈالر کا انفیکٹ جرمانہ تھا ملا جلا کے, اس سے بھی جان چھڑائی. 25% کی بجائے 50% پہ کیا. زرداری صاحب تو 500 ملین ڈالر میں دینے کے لیے اس کو تیار تھے. 500 ملین ڈالر, وہ تو اس وقت وہ جو چیف منسٹر تھے وہ کھڑے ہو گئے. اور اس میں آدم سباتے کی بڑی اسٹرگل, رئیسانی شاید تھے اس وقت, رئیسانی تھے, رئیسانی اسلم رئیسانی, وہ جو کہتے تھے ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی, مگر اس معاملے میں انہوں نے سٹینڈ لے لیا. ٹھیک ہے, اب تو یہ ہے کہ ہمیں اگلے 50 برسوں میں 100 ارب ڈالر آمدن ہوگی پاکستان کو, 25% بلوچستان کو. ویسے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے, جرمانے سے بھی آپ بچ گئے. پھر سوات میں بھی سونا ہے, جو لوگ کہتے ہیں نا, بعض لوگ کہتے ہیں انہوں ایسی کوئی بات نہیں. میں نے جن صاحب نے سروے کیا, جنہیں میں 20 سال سے جانتا ہوں, جو نہایت دیانتدار آدمی ہیں, نہایت ذمہ دار آدمی, صرف دیانتدار نہیں, جنہیں میں نے کبھی مبالغہ کرتے دیکھا, انہوں نے بنائی ہے رپورٹ, انہوں نے ساری تفصیل مجھے. سوات میں بھی سونا ہے, چنیوٹ میں بھی. بھائی مجھے ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف نے بلایا, بہت پرانی بات ہے, اور مجھے تعجب ہوا جب انہوں نے جو گفتگو شروع کی, تو میں حیران تھا کہ وہ تو کوئی ایسی گپ شپ کے لیے کبھی کبھی بلایا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اگر افغانستان میں سے یہ واقعہ 9/11 کا واقعہ نہ ہوتا, اس کے باوجود امریکی فوج افغانستان میں آتی, کیونکہ معدنیات. میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ایران کے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, پھر پاکستان ہے, پھر افغانستان کا کچھ علاقہ ہے جس میں دنیا کی وہ قیمتی معدنیات ہیں جن پہ دنیا کے مستقبل کی صنعتوں کا انحصار ہے, ریئر میٹیریلز, لیتھیم اور اس طرح کی چیزیں. وہ ہمارے گلگت بلتستان میں بھی ہیں, گلگت بلتستان میں بھی ہیں, وہاں سے چوری بھی بہت کچھ ہوتا ہے. جو سیمی پریشیس سٹون شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے, میں خان صاحب سے پچھلی دفعہ کہتا رہا, اس کی بنیاد پر ایسی انڈسٹری ڈیولپ کی جا سکتی ہے جو اپ ٹل $5 بلین اے ایئر ارن کر سکتی ہے. لیکن اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ایک پاکستانی سائنسدان جو میرے دوست ہیں ڈاکٹر شمشاد, وہ انہوں نے جا کے وہاں فار ایسٹ میں بعض ملکوں کی مدد کی ہے, تھائی لینڈ کی خاص طور پہ, اور وہ وہاں انہوں نے انڈسٹری ڈیولپ کر لی ہے. ہم نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم اپنی زرعی زمین سے, جو دنیا کی موسٹ فرٹائل لینڈ ہے, اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہماری زرعی پیداوار فی ایکڑ بہت کم ہے, اتنی کم ہے کہ تعجب ہوتا ہے. انڈیا سے آتی ہے, انڈیا سے بھی. جب پاکستان بنا تھا تو ہماری زیادہ تھی فی قسم آمدن, لیکن ہم بیج ڈیولپ نہیں کر سکے, پانی کا بہتر استعمال نہیں کر سکے, زمین ہموار نہیں ہے, ریزر سوائل ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا, کسان کو تعلیم نہیں جاتی, اچھے بیج نہیں ہیں, پیسٹی سائیڈز میں ملاوٹ ہوتی ہے, کوئی کسان کی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے, کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ وہ میں نے پڑھا ایک جگہ کہ تقریباً 350 ارب ڈالر سے زیادہ, 350 اور 400 ارب ڈالر, اور روپوں میں تقریباً 90,000 ارب روپے صرف ریئل اسٹیٹ میں لگے ہوئے ہیں. اس کا کچھ حصہ اگر صنعت کاری میں, تعلیم میں لگ جاتا نہیں, وہ تو اس کے لیے یہ ان کا کام ہے, شریف خاندان کا, زرداری خاندان کا. یہ تو صرف پراپرٹی جانتے ہیں, یہ بڑے بڑے پروجیکٹ, یہ تو لین دین کو سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں نا, یا یہ بڑے بڑے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں. اب دیکھیے کیا موٹر ویز ہیں جی پاکستان میں بنے ہوئے, انڈیا میں تو نہیں ہے. انڈیا میں اب پلان ہو رہا ہے ممبئی سے دلی تک, جب ان کی اکانومی جو ہے پہلے آمدن بنائی, بنگلہ دیش میں ظاہر ہے ہم نے پہلے خرچہ کیا اور آمدنی کا. بھائی دیکھیے, صرف وہ سے نہیں ہوگا, کانکنی سے نہیں ہوگا. آئی ٹی میں جب تک نہیں جائیں گے, وہ $100 بلین کما رہے ہیں, 100 سے بھی زیادہ. ہم 20-30 بلین کیوں نہیں کما رہے؟ ہم تو 2-3 ارب ڈالر. ہم نے کوئی کوشش ہی نہیں کی. اب پھر ہمارے آئی ٹی کے ایکسپرٹ بھاگ رہے ہیں, ملک سے باہر جا رہے ہیں.
جی 1 لاکھ لوگ انجینئر ڈاکٹر آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں پچھلے سال وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے. اگر اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، مرکزی حکومت تو رہی، صوبائی حکومتیں اگر 6 مہینے کے کورس کرتی، کچھ کورس تو 4 گھنٹے کے بھی ہیں، 4 گھنٹے کے. اسکل ٹریننگ پہ زور نہیں ہے. اسکل ٹریننگ اگر کریں تو آپ 10-15 بلین ڈالر جو ہے 2-3 سال میں ارن کرنے لگیں گے. ہارون صاحب یہ جو ہمارے مدرسے ہیں دینی مدرسے، ان میں اگر اسکل ٹریننگ بھی ساتھ دی جائے تو اسلام آباد میں ایک ایسا مدرسہ ہے کہ اسلام آباد بورڈ میں جب امتحانات ہوتے ہیں تو پہلی 20 پوزیشنز میں سے 10 پوزیشنیں وہ لے جاتے ہیں مدرسے والے. حالانکہ وہ تو حدیث بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، فقہ بھی پڑھتے ہیں، عربی زبان بھی پڑھتے ہیں. اس کے باوجود یہ مدارس کے جو بچے ہیں یہ اذانت میں کسی سے کم ہے. یہ وہی بچے ہیں نا، ان کے سروں میں وہی دماغ ہے نا 1300 سی سی کا. اور ان کے ہاں ڈسپلن زیادہ ہوتا ہے، وہاں ہڑتالیں تو نہیں ہوتی، وہاں موبائل ٹیلی فون پہ سارا وہ اپنا وقت تو نہیں ضائع کرتے. غریبوں کے بچے ہیں اور یہی بچے ہیں. وہ نظام نے کہا تھا، کیا نظام الملک توسی نے، بادشاہ نے، شاہ اس نے پوچھا، اس کا کیا نام تھا، ملک شاہ نے پوچھا کہ وہ خزانہ کہاں خرچ کیا جو دفاع کے لیے جو پیسہ تمہیں دیا تھا؟ اس نے کہا میں نے ایسی فوج بنائی ہے جو ساری دنیا کو فتح کر سکتی ہے. اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا سب تعلیمی اداروں پہ خرچ کر دی. تو ہم تو بات یہ ہے ہمارے کہ تو تعلیم میں بنگلہ دیش میں کتنے پرسنٹ ہے، انڈیا میں کتنا ہے، سری لنکا میں کتنا، تو آپ ہمارا سب سے کم ہے. ہمارا ہارون صاحب دیکھیے، تعلیم سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں. بھٹو صاحب آئے، انہوں نے تعلیمی ادارے برباد کر دیے. ان سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے بھی تعلیم پہ کوئی توجہ نہیں دی. ایوب خان کے زمانے میں کچھ مثالی سکول بنے تھے، اب تو پرائیویٹ سکول کہیں کہیں کچھ ہیں. تو باقی سرکاری سکولوں میں تو کوئی نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی. 2 کروڑ بچے، ناظرین، پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے تعلیم ہی حاصل نہیں آئی ٹی میں مستقبل ہے اور الیکٹرانکس میں ہے، اور FBR کو ٹھیک کرنا چاہیے اور سول سروس کو. ہر روز ہم کہتے ہیں، وہ انگریزی کا کیا محاورہ ہے، اور یہ ساری گفتگو بہرے کانوں پہ جا گرتی ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آج ہارون صاحب نے بہت بڑی بریکنگ نیوز دی عمران خان صاحب کے خطاب سے بھی پہلے کہ عمران خان جو ہیں حتمی فیصلہ کر چکے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑنے کا. آج کے پروگرام کا وقت ختم. کل پھر 8 بجے اتوار کو اپنے پروگرام سیاست اور ریاست کے ساتھ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.